صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ مل کے اس سے بہترین بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے، اس رب غفور نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج یوم الجمعہ کے لیے سب اکٹھے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ سب کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں فکر خدا لے کر آئیں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی ہے مختصر سی، اور ہم نے جو اپنے آپ کو، اپنی روح کو جو تیار کرنا ہے وہ ہم نے آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ یعنی ہم نے بندوبست یہ کرنا ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ وہ کون سے اچھے اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے قبر ہمارے لیے جنت بن جائے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا، مولا امام المتقین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو کوئی اس دنیا میں روتا ہوا نہ آتا۔ دیکھیں کہ ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے وہ دنیا والوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ وہ نہیں جس کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان اس بہترین زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے جہاں اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ یعنی یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ٹیمپرری ہے، یہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، ہم نے جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہ جنت ہے۔ مگر ہم نے اس مختصر سی زندگی میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، یا ائمہ علیہ السلام، اہل البیت علیہ السلام کی سیرت اور کردار پر عمل کرتے ہوئے کیا ہم جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ایسے وہ کون سے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے اللہ عز و جل ہمیں جنت عنایت فرمائے گا۔ یعنی ہم نے عبادت اس خدا کی اس نیت سے نہیں کرنی کہ ہمیں جنت ملے، مگر ہم نے اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنا ہے کہ وہ رب ہماری اس زندگی سے راضی ہو جائے۔ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ ایک بیماری ہے، sin is a disease۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، مگر بعض طور پر ہم سے پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ sins are a disease، گناہ ایک بیماری ہے، اس کی جو میڈیسن ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ عز و جل سے استغفار کرے۔ یعنی گناہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج، اس کی دوا، اس کی میڈیسن کیا ہے کہ انسان استغفار کرے۔ اور پھر اس کا حل کیا ہے؟ یعنی انسان جب بیمار ہو جاتا ہے، انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، انسان جب پریشان ہوتا ہے، تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو ایک حل ملے
بیماری کا علاج ملے. تو جس طرح سے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ sins are a disease, گناہ بیماری ہے, اس کی جو دوا ہے یعنی جو پہلی سٹیپ ہے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان استغفار کرے, گناہوں کی معافی مانگے, اس رب کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے. اور پھر اس کا کیور کیا ہے, یعنی استغفار آپ نے کر دیا اور آپ کو اس بیماری کا جو ہے وہ وقتی طور پر علاج اس کا ہو گیا ہے, مگر ہمیشہ کے لیے اگر آپ کیور چاہتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں وہ یہ نیت کر لے کہ میں نے دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا. یعنی sin is a disease, the medicine is seeking forgiveness from Allah, and the cure is not to commit that sin again. ہم ہر جمعے کو کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اور پھر جب جمعے کا دن گزر جاتا ہے ہم پھر ویسے ہو جاتے ہیں. ایسے کون سے کام ہم کریں جس کی وجہ سے ہم صراط مستقیم پر رہیں, اور وہ کام ایسے ہیں کہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جاتا ہے, محمد و آل محمد ہم سے راضی ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں, help other people. اسپیشلی یہ پچھلے ہفتے جو ترکی میں اور سیریا میں جو زلزلہ آیا تھا, یہ زلزلے, یہ آفتیں جب انسانوں پر آتی ہیں تو اللہ عز و جل انسانوں کو یاد کرواتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں. لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ عبرت لیں ایسے واقعوں سے. کیوں نماز آیات کی تلاوت کرتے ہیں جب اس طرح سے واقعے پیش آتے ہیں؟ ہماری اس وقت ترکی اور سیریا کے لوگوں کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے, ہم ان کے ساتھ اس غم میں شامل ہیں. کتنے لوگ, کیا آپ نے سیکھا ہے اس زلزلے سے؟ کتنے لوگ جو رات کو سوئے تھے, جن کے دل میں یہ تھا کہ ہم صبح یہ کام کریں گے, اور ان کو صبح نصیب نہیں ہوئی. کتنے لوگ رات کو سوئے تھے کہ ہم نماز کی تلاوت کریں گے صبح, مغربین کے بعد انہیں فجر نصیب نہیں ہوئی. کتنی مرتبہ لوگ رات کو سوتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری تلاوت ہوگی. سیکھیں مومنین, کچھ لیں اس سے, جتنا ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون مالی طور پر کریں, صدقہ خیرات دیں. خاص طور پر سیریا اور ترکی کے جو لوگ اس وقت اس مصیبت سے گزر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. ہیلپ them if you can. مگر اس سے عبرت لے, کچھ سیکھیں. زلزلے جب آتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم بس ان لوگوں کے لیے دعا کریں اور اس سے کچھ سیکھیں نہ. سیکھیں. ہو سکتا ہے یہ جمعہ آپ کا آخری جمعہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری خطبہ ہو سکتا ہے یہ جو سجدہ آپ کریں گے آپ کی زندگی کا آخری سجدہ ہو سکتا ہے یہ جو تسبیح کی تلاوت آپ کر رہے ہیں آپ کی زندگی کی آخری تسبیح ہو. مولا فرماتے ہیں یہ مولا کا فرمان ہے کہ اس طرح سے جئیں کہ جیسے ہر ایک لمحہ آپ کا آخری لمحہ ہے. ایسے جئیں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کی زندگی کا آخری کام ہو. تو پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا. پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. پھر دیکھیں کس طرح سے محمد و آل محمد آپ پر مہربان ہوں گے. امیر المؤمنین کی زندگی ہمارے لیے ایک درس ہے. امام علی علیہ السلام کے پاس
مل کے بواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام علی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور اس نے مولا سے کچھ سوال کیے. یہودی کس سے سوال کر رہا ہے؟ امیر المؤمنین سے. اس نے سوال کیا، اس نے کہا مولا وہ کون سے دو دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمنی نہیں بنائیں گے؟ وہ کون سے دو دوست ہیں جو آپس میں کبھی بھی دشمنی نہیں کریں گے؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کون سے دو دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں ہو سکتے؟ تو مولا کا جواب سنیں. مولا فرماتے ہیں کہ دو دوست جو کبھی دشمن نہیں بن سکتے وہ روح اور جسم ہے. یعنی روح اور جسم آپس میں کبھی دشمن نہیں بن سکتے. اور وہ دو لوگ، وہ دو جو دشمن ہیں اور کبھی دوست نہیں بن سکتے، وہ موت اور زندگی ہے. کیسی مختصر سی زندگی ہے. خدا ہم سب کو اس زندگی کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. خدا عز و جل ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. خدا عز و جل ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. مل کے بواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی